الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ازواج مطالبہ کر رہی ہیں بآواز بلند کہ ہمارے خرچے کو بڑھایا جائے، ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ پورا نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے خرچے کو بڑھایا جائے، ہمارا اناج بڑھایا جائے۔ اور اسی دوران میں ان کی آواز کافی بلند ہو جاتی ہے، اور پھر ایک شخصیت آتی ہیں اور یہ ازواج اس شخصیت کے رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جاتی ہیں اور چپ کر کے دور چلی جاتی ہیں، اور وہ شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کس چیز نے آپ کو ہنسنے کے اوپر آمادہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری گھر والیاں یہ مجھ سے بحث مباحثہ کر رہی تھیں اور تم آئے ہو تو تم سے ڈر کے یہ اندر چلی گئی ہیں، علیحدہ چلی گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ یہ آپ سے ڈریں، میری بجائے آپ کا خوف کھائیں۔ اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے خواتین، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس ہستی کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، مجھے اس کی قسم، تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان بھی تمہیں دیکھ کر وہ راستہ بدل لیتا ہے، اس کے اوپر بھی تمہارا رعب ہے، وہ بھی تم سے ڈرتا ہے، وہ بھی تمہارے دبدبے سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ عموماً جو مشہور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنی بلند پایا شخصیت۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، جب یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی شخصیت، کوئی ہستی عمر سے بہتر نہیں ہے، اتنی بلند شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس امت کے بہترین لوگوں کی فہرست بنے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سر فہرست ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق کے حوالے سے 4 خواب دکھلائے گئے۔ پہلا خواب یہ دکھلایا گیا کہ میں ایک دودھ کے پیالے سے پی رہا ہوں اور میں نے اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے سے پیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم، ان کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد علم کے حوالے سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سن کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو ایک قمیض پہنائی گئی ہے، بعض لوگوں کی وہ قمیض سینے تک ہے، بعض لوگوں کی وہ قمیض جو ہے وہ گھٹنوں تک ہے، بعض لوگوں کی وہ قمیض ٹخنوں تک ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اتنی لمبی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے دین، یعنی کہ دین کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مرتبہ ہے۔ پھر آپ کہنے لگے کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ایک محل، جنت کے اندر ایک محل دکھلایا گیا، اور میں نے اپنے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں نے اس محل کے اندر داخل ہونا چاہا، پھر کہنے لگے کہ عمر، مجھے تیری غیرت نے اس محل میں داخل ہونے سے روک دیا اور میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے غیرت کھاؤں گا؟ یعنی کہ آپ داخل ہو جاتے، کوئی اس میں حرج نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے چوتھا خواب یہ دکھلایا گیا کہ ایک کنواں ہے اور اس میں سے ابن ابی قحافہ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالا
اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے اور پھر وہ تھک گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالا اور بہت زیادہ پانی نکالا، یہاں تک کہ وہ جو ڈول تھا وہ بہت بڑا ہو گیا اور وہ مکمل بھر گیا۔ اس میں اشارہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام کی فتوحات کی طرف۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا۔ اور اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ جب میری اور اللہ کی بات میں موافقت پیدا ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ پہلا موقع یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، تو یہاں میری بات اور اللہ کی بات آپس میں موافق ہوگی۔ پھر کہنے لگے کہ دوسرا موقع وہ آیا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملنے آتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ امہات المؤمنین پردہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کی موافقت کی اور آسمان سے وحی اتری کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا ازواج مطہرات کے لیے بھی اور تمام مسلم خواتین کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیسرا موقع وہ تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہیں، بعض معاملات کے اوپر مسائل ہیں۔ تو میں ان ازواج سے ملنے کے لیے گیا اور میں نے ایک زوجہ محترمہ سے ملاقات کی اور میں نے ان کو نصیحت کی، ان کو ڈرایا اور ان کو یہ بات کہی کہ ممکن ہے کہ تم اگر اس طرح کا رویہ اپناؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر ازواج ہمیں کہنے لگی کہ عمر، اتنا تو ہمیں اللہ کے نبی نہیں ڈراتے جتنا تم ڈراتے ہو، اتنی تو وہ نصیحت نہیں کرتے جتنی تم نصیحت کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں میری بات کی موافقت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ شاید تمہارا رب جو ہے وہ محمد کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ تو اس طرح اگر وہ تمہیں طلاق دے دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی بات کی موافقت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اتنا بلند مرتبہ۔ اور بعض لوگ یہ جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ذہن کی خباثت کو باہر لاتے ہیں کہ غالباً شاید وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے دوران اور خاص طور پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی چپکلش تھی، کوئی لڑائی تھی، کوئی بغض تھا، کوئی حسد تھا، ایسا قتل نہیں ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن آپس میں محبت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے مجھے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ان سے بڑھ کے کوئی اور عزیز نہیں تھا، اور اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب اس کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں محبت۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ہم جو ہے وہ آپ کی میت کے پاس کھڑے تھے اور ہر کوئی اپنی باتیں کر رہا تھا، آپ کی تعریفی کلمات ادا کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری کمر کے اوپر کسی کے ہاتھ پڑے ہیں، کسی نے ہاتھ رکھے، اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا عمر، اس کائنات کے اوپر، اس دنیا کے اوپر تم سے بڑھ کر کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس کے اعمال سے مجھے اللہ سے ملاقات محبوب نہ ہو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اور یہ شخصیت کون تھی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ میری عمر کم ہو جائے اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی۔ اتنا آپس میں پیار، محبت، شفقت۔ اور یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں بالکل غلط بات کہتے ہیں کہ ان میں آپس میں کوئی بغض تھا، کوئی عداوت تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن 26 ذی الحج
ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے پوری زندگی گزاری اور جان قربان کر دی، ہم بھی اسی مقصد کے لیے زندگی گزاریں گے اور جان قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے اور سعادت کی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔